یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر تم گلاب نہ بن سکو تو پھر ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن ہی جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نیچر اور سگنیچر کبھی نہیں بدلتے، مگر دونوں چیز بدل جاتی ہیں، بس ایک چوٹ لگنے کی دیر ہے۔ انگلی پر چوٹ لگ جائے تو سگنیچر بدل جاتے ہیں، اور دل پر چوٹ لگ جائے تو نیچر بدل جاتی ہے۔ کچھ تعلق روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ خوابوں سے کریں کیسے وہ دل شاد مسلسل، تعبیر جنہیں کرتی ہے برباد مسلسل۔ شگاف دل گواہ ہے، کوئی پیوست تھا یہاں۔ خواب کسی بھی عمر کے ہوں، کچی اور پکی، دونوں ہی طرح کے خواب بے چین ہی رکھتے ہیں۔ دل بتاتا ہی نہیں کیا کمی ہے، بس مسلسل اداس رہتا ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کیا کرتے۔ جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق ٹھیک نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ اڑنے کے بجائے جب ہم جھکتے ہیں تب عقل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ بہترین اداکاری وہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنا بھی رول ادا کریں۔ اچھے انسان کے اندر وفا، قربانی اور محبت کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے، اس کا دل اور مرضی۔ تمہاری نظر تمہاری اپنی ہی شخصیت کا آئینہ ہے، تم جیسے خود ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہو۔ اے رب ہم کو عطا کر دے ایسی دولت، ہم جہاں بھی رہیں کردار سے خوشبو آئے۔ انسان کی شخصیت میں ضمیر سب سے زیادہ جگہ گھیرتا ہے۔ جو تمہیں ڈرانا چاہے اس سے کبھی مت ڈرو۔ لوگ برے لوگوں سے ڈرتے ہیں، جبکہ ڈرنا تو اچھے لوگوں سے چاہیے۔ علم والوں سے، صبر والوں سے ڈرنا چاہیے، سخاوت سے، ظرف والوں سے ڈرنا چاہیے، بلا وجہ محبت کرنے والوں سے ڈرنا چاہیے۔ سنبھال کر رکھیے ایسے لوگوں کو، یہی تو چیز ہے سنبھال کے رکھنے کی۔ ثابت قدم رہیے، یہ معاشرہ سب سے پہلے جس چیز پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہوتی ہے۔ کون جیتا ہے زندگی اپنی، ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ دنیا میں صرف وہی خوش رہ سکتا ہے جسے بہت زیادہ طلب نہ ہو۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ کی عبادت انسانوں کی خدمت سے شروع ہوتی ہے۔ بے شک کسی کا اچھا چاہو گے تو تمہارا بھی اچھا ہوگا۔ دعا ہو یا بد دعا، تعریف ہو یا گالی، پہنچتی اسی تک ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے۔ زندگی یہ شرط نہیں رکھتی کہ فلاں شخص کے بغیر نہیں گزروں گی۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی سی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ سارے ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہوتا ہے: حکمران جب علم نہ رکھتا ہو، علماء جب عمل نہ کریں، اور ملک کے بزرگ یقین سے اور بھروسے سے خالی ہو۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کتنے ہی طاقتور بن جائیں لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارا رب اتنا مہربان ہے، نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے۔ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔
شیطان نے انسان کو نہ مانا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ انسان اللہ کے دشمن سے دوستی کر لے تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ عقل مند کی 5 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے وہ اللہ کا طالب ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید، شریعت کا حامل ہوگا، دنیا سے دل نہیں لگاتا، شریعت جسے سچ کہے وہ لے لے اور جسے جھوٹ کہے اس کو چھوڑ دے۔ قیامت کے دن سوائے اس لمحے کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، اس کے علاوہ اور کسی چیز پر افسوس نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ نمائش ہی کیوں کرو ان کی، زخم بھرتے نہیں ہیں یوں دکھانے سے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے جیب نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ ایک وہ وقت کے تشنہ لبی کا شکوہ تھا، آج قبضے میں سمندر ہے مگر پیاس نہیں۔ ہم تنہا تھے، ہم تنہا ہیں، تم آؤ تو کیا، نہ آؤ تو کیا۔ آدھا جملہ پورا انسان کھا جاتا ہے۔ جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا۔ رات اکائی، نیند دہائی، خواب سینکڑوں، فکر ہزار، بے شمار لوگوں میں شمار مت ہو جانا۔ منزل کو کیا خبر ہے، سفر کیا کچھ چھین لیتا ہے۔ بہروں کی انجمن میں ناگاہ درد کی غزل، اندھوں کو مت دکھا گریبان پھٹا ہوا۔ محبت کو کوئی سمجھے تو آخر کس طرح سمجھے، یہ ظالم انتہا تک ابتدا معلوم ہوتی ہے۔ سارے جذبوں سے معتبر ہے اداس آنکھوں سے مسکرانا۔ پارساؤں کو جا کر ذرا خبر تو دو کہ محشر کی عدالت ابھی باقی ہے۔ آخری سانس تو سب کی ہے مقرر، لیکن موت کچھ اور ہے، کچھ اور ہے مارا جانا۔ روحوں کے درد کو دوائیوں سے ختم کرتے کرتے ہم خود ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص سانحہ ہے، ہر ذات کی ایک کہانی، ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں مخلص ہوتا ہے۔ زندگی ہمیشہ اچھے وقت کی تمنا میں رہتی ہے۔ کوئی بھی آپ کے دماغ میں سچ نہیں ڈالے گا، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو خود ہی دریافت کرنی ہوگی۔ یوں کسی بندہ ابتر کو نہ کہیے کمتر، کیا عجب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلے۔ لوگوں کے تانے اور ان کی برائی نہ ہو تو کوئی بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ مرتے وقت یا مرنے والے کے سامنے ان 2 صورتوں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ دوستی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب دوست کچھ غلط کر رہا ہو، اگر نہ روکا تو وہ دوست تباہ ہوگا، روکا تو دوستی۔ برے دنوں سے لڑنا سیکھو، اپنے دل سے پوچھو کہ کیا غلط ہے اور پھر اس کا حل ڈھونڈ کر خود کو پرسکون کرنا سیکھو۔ جتنا تم برے حال کے آگے ہتھیار ڈالو گے اتنے ہی کمزور ہوتے جاؤ گے، جتنا اس سے لڑو گے اتنے مضبوط بنو گے۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ خوابوں کے حقیقت میں بدل جانے کا امکان ہی دراصل زندگی کو دلچسپ اور خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ بعض دفعہ شاید کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل چاہتا ہے دنیا میں غار ہیرا جیسی خاموشی ہو اور ہم اپنے اندر کو باہر لے آئیں۔ ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے، ہر روز ایک نیا مسئلہ آتا ہے، ہر روز ایک نیا حل ملتا ہے، ہر روز ایک نیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ آخری نہیں ہے، کوئی حل واحد نہیں ہے، کوئی سبق مکمل نہیں ہے۔ بس جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، آپ نے مقابلے کے میدان میں رہنا ہے۔ آپ نے مقابلے کی شدت سے گھبرا کر بھاگنا نہیں ہے۔ زندگی خوابوں سے خوبصورت نہیں بنتی، زندگی ان خوابوں تک پہنچنے کے سفر سے خوبصورت بنتی ہے۔
زندگی منزل نہیں ہے، زندگی سفر میں مزے کرنے کا نام ہے۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ جو آدمی رشتے نبھاتا ہے اس کی عمر اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور وہ مصیبتوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کا اچھا چاہنے والا ہی ہو، آپ کا خیر خواہ ہو۔ ایک بلی بھی تو کبوتر کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ اپنے ذات کے رنگوں کو کبھی بھی اکھڑنے مت دیں۔ لوگ چونا لگانے میں دیر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی کچھ لوگوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اتنی ساری دیواریں چھوڑ کر صرف لوگوں کو ہی چونا لگاتے ہیں۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ ہم سب یہی کرتے ہیں، انسانوں کے بارے میں اپنے گمانوں پر چلتے ہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلطی کر کے بدل سکتے ہیں تو دوسرا بھی غلطی کر کے سیکھ سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے پر کسی ایک کا نام تو نہیں لکھا۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں رہتا ہے اور آنے والی چیز کی خوشی محسوس نہیں کرتا۔ غریب قوموں کی یادداشت ان کے پیٹ کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ پیٹ خالی ہو تو ان کی یادداشت بھی خالی ہو جاتی ہے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزار دو، بلکہ خود اچھے بن جاؤ، شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ ہمارے لیے بس 3 ہی انسان اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا ہی نہیں ہوا، تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ باقی سب میں ہم کوئی نہ کوئی کمی نکال ہی لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، قربتیں ایسی کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے۔ توبہ کا در کھلا ہو تو انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بعض مرتبہ واقعی دیر ہو جایا کرتی ہے۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ قرآن اور نماز یہ 2 وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو خود ہی کرنی ہوتی ہیں، یہ کبھی کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرتا، جو لوگ اس کی رسی تھام لیں اللہ پھر انہیں رسوا نہیں کرتا۔ زندگی میں چند لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بار بار جینا چاہتے ہیں۔ چھن جانے والی چیزوں پر صبر کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ تو کچھ چیزوں کو توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کوئی خاص ہمیں بھول جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا ہمیں بھول گئی ہے۔ ہر انسان کو اپنے نصیب کا ملتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو یا ہم سفر۔ خونی رشتوں کی یہی مجبوری ہوتی ہے، انہیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہی ہوتا ہے۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ کھڑا نہ ہو وہ پوری کہانی نہیں جان سکتا۔ جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو سارے راستے پھر تمہیں وہیں لے جائیں گے۔ کپڑے جسم کو تو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی حیثیت دکھا دیتی ہے۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ سمجھ لیتا ہے۔ جہالت تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ صاحب کردار وہ ہے جو کسی کے کردار پر بات نہ کرے۔ جتنے خاموش رہو گے اتنی ہی عزت محفوظ رہے گی۔ بغیر کچھ کھوئے کچھ نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ اپنا بوجھ ہلکا کرو تاکہ آپ اڑ سکو۔
کوئی بیج کیسے مان سکتا ہے کہ اندر ایک بہت بڑا درخت چھپا ہوا ہے؟ آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کے اندر ہی موجود ہے۔ دل کی خوبصورتی صورت کی خوبصورتی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک چہرہ، ایک دل اور ایک رویہ رکھنے والوں کا شکر ادا کرو۔ وہ شخص جس کو آپ ہمیشہ مسکراتا دیکھنا چاہتے ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو آپ کے لیے کس قدر تکلیف کی وجہ بنتے ہیں، اگر اسے یہ پتہ چل جائے تو شاید اس کی آنکھیں رونا ہی بھول جائیں۔ سجدے میں اللہ ملتا ہے، لیکن مسکین کو کھانا کھلانے میں اللہ کی رضا ملتی ہے۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا، وہ اکثر غلط نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے کلیمے کے ساتھ انسان کا اسم بلند کیا، اپنا کلام انسانی دل پر نازل فرمایا اور اپنے دین کی تبلیغ انسانوں کے ذریعے کی، انسانوں کے لیے کی۔ زندگی پرسکون تب ہوتی ہے جب کسی بھی چیز کو کھو دینے کا ڈر نہ ہو۔ خدا جانے جو عمریں نوح سی ہوتی تو کیا ہوتا، ذرا سی زندگی ہے اور ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ کوئی بھی کھیل ہو، ہم اپنوں سے ہار ہی جاتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل، نیک کام دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں۔ کڑوی حقیقتوں میں رہتے ہوئے بھی خوبصورت تصور پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ اتنا مت بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ تم سے کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ انسان کو جنازے سے پہلے بھی بہت سارے کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو سہنا سیکھ جائے پھر وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ جانے کہاں کھو گئی ہیں وہ رونقیں جو خود سے ہوا کرتی تھی۔ تم پرندے کا دکھ نہیں سمجھے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں گھر تھا۔ تمام اچھی کتابوں کا مطالعہ گفتگو کرنے جیسا ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی۔ تمہارا ہم سفر اتنا تو معتبر ہو، تم جو پھول مانگو تو یہ نہ کہے کہ موسم گزر گیا۔ جب سوال ہوتے ہیں تو جواب بھی موجود ہوتے ہیں، جواب اپنا راستہ خود تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ مستقبل جس کی فکر آپ کو ہلاک کیے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کا حصہ ہی نہ ہوئے تو؟ اچھے اخلاق کے 10 حصے ہیں جن میں 9 حصے خاموشی ہیں۔ سنبھلنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکر کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ اور تھکے ہوئے دل جب سجدے میں گرتے ہیں تو سکون پاتے ہیں۔ جو نصیب میں نہیں وہ ہاتھ میں آ کر بھی چلا جاتا ہے، جو نصیب میں ہو وہی ملتا ہے۔ اس دنیا میں کیا ہوا عمل لوٹ کر آ جاتا ہے۔ جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں وہ گڑھا آپ کی قبر بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لمحوں کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے لیے یادیں نہ بن جائیں۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی اپنی ہی زخمی ہوتی ہیں۔ زندگی انسان کو تبھی مزہ دیتی ہے جب انسان اس زندگی کو مکمل اللہ کے سپرد کر دے۔ جو مل گیا اس پر شکر ہو، جو نہ ملا اس پر شکایت نہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے کہ جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ سب سے خوبصورت چہرہ وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان لگے، باقی یہ دراز قد، جھیل آنکھیں، کالی زلفیں، گوری رنگت سب بکواس ہے۔ خدا کا بندہ وہ ہے جو بندے کا خدا نہ بنے۔
تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کون اپنا ہے ذکر سے نہیں فکر سے پتہ چلتا ہے۔ سوکھے ہوئے پیالوں کو ساحل پر پٹک کر دریاؤں کو شرمندہ بھی کر جاتے ہیں پیاسے۔ فلک سے ٹوٹے ستارے کا دکھ سمجھتے ہو، خود اپنی ذات سے ہارے کا دکھ سمجھتے ہو۔ تم کون ہوتے ہو ان پر تبصرہ کرنے والے جن کے عیبوں پہ خدا پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ ہر وہ شخص جو ایک عدد بوجھل دل کے ساتھ خاموشی اختیار کر چکا ہے، اسے کہو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے، تم ہمیشہ اچھے رہو۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قدرت کبھی کسی کو نامکمل نہیں بناتی، یہ ہم ہیں جو الگ الگ پیمانے تراشتے ہیں۔ خاموشی دنیا کا سب سے بڑا اقرار اور سب سے بڑی سزا ہے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کے انتظار میں ہیں تو یقین کریں آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ عطا کر اپنی لذت اپنے سجدوں میں یا رب، کہ اس دنیا کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا اس کن سے نواز دے۔ ہمیں تکلیف کے سخت موسم کا سامنا ہے، ہم اپنے اندر کی غلط سوچوں سے لڑ رہے ہیں۔ روح کو پہچاننے والا انسان مل جائے تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاذ نظر آتا ہے۔ لوگوں کی اصلیت ان کا عملی رویہ ہوتا ہے، وہ جو کرتے ہیں وہی ان کا اصل ہے، نہ وہ اس سے زیادہ ہیں نہ کچھ کم۔ رشتوں میں اصل گہرائی عیبوں کو قبول کرنے سے شروع ہوتی ہیں، خوبیوں کی تعریف سے نہیں۔ غصے کا 3/4 حصہ صرف گمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی دنیا کا سب سے مشکل کام مسکرانا لگتا ہے۔ درگزر کیا کیجیے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ دھیان سے سنا کیجیے، پھر مسکرا کر نظر انداز کیجیے۔ خوشی چاہیے تو ایسے شخص سے ملیں جو آپ کی روح کا ہم شکل ہو۔ کوئی انسان 2 مرتبہ آپ کا حقدار ہونے کا حقدار نہیں ہے۔ 2 طرفہ نہ ہو تو کوئی چیز جاری نہیں رہ سکتی۔ صحیح انسان آپ سے کبھی تنگ نہیں پڑے گا۔ کچھ احساسات کا بجھ جانا ہی رحمت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا خسارہ ہم گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے۔ کیا ہے زندگی؟ پل پل موت کی طرف بڑھتے قدم۔ خود کو لوگوں کے تابع نہ کریں، عادتیں ہم بناتے ہیں، ختم بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اندر سے خوبصورت بنو، آئینے جھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ پسند کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ صرف ایک بار اور ایک ہی شخص کو کہنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا معنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کہ وہ کیا دیکھے۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ کسی کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ معنی نظر کے سامنے ہے بے شمار دھند، ہے دیکھنا کہ دھند کے اس پار کون ہے۔ مسکرانا اور خاموش رہنا دنیا کے 2 طاقتور ترین ہتھیار ہیں۔
ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا فاصلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ واسطے پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص پارسا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ یہ روشنیاں نہ ہوتی تو سب جگنوں کے سہارے ہوتے۔ ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لوٹا سکتی۔ کچھ رشتے اوپر والا اس لیے خراب کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ جس کے ہونٹوں پہ ہے سناٹا کبھی غور تو کر، اس کی آنکھوں میں شکایت بھی تو ہو سکتی ہے۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیز نہیں چل سکتی۔ اب تھوڑے اجنبی سے رہتے ہیں، کئی بار خاص سے عام جو ہوئے۔ اجر کھونے اور گوانے والی چیز ہے ہی نہیں، جو کھو جائے پھر وہ اجر نہیں، اجر سے پہلے کی آزمائش ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں اچھی طرح پیدا فرمایا، بس ہمارے اخلاق بھی سنوار دے۔ جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ لگا خالق سے دل، مخلوق سے وفا کی امید نہ رکھ۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان کی کمیاں نہیں تلاش کرتے۔ نیک گمان رکھنا بھی ایک خوش نصیبی ہے جو رب کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ جو روتے ہوئے مسکرایا ہے اس نے کچھ تو چھپایا ہے۔ یہاں ہر شخص خدا بن جاتا ہے جب کردار پہ گناہ کا سوال ہوتا ہے۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ بھوک سے مرنے سے بھی مشکل کام ہے ذلت میں ڈبویا ہوا لقمہ کھانا۔ اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو غرور میں ڈال دیتی ہے۔ معمولی نظر انداز کر دینا کسی بھی انسان کو اس کے اصل سائز میں لا سکتا ہے۔ آپ کا اصل حقدار وہی ہے جو آپ سے سب سے الگ سلوک کرے۔ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا جوتا ہمارے درد کی وجہ ہے۔ جس دن تم نے خود کو یہ سمجھا لیا کہ زندگی جیسی قیمتی چیز کسی ایک شخص کے لیے برباد نہیں کرتے، اس دن تمہیں موسموں کی وحشت محسوس نہ ہوگی۔ کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگر تمہیں کامیابی اور سکون کا راز جاننا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ جو تلاش کی چاہ رکھتے ہیں انہیں سفر کے راستے میں ہی راہبر میسر ہو جاتا ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنے سے ہم اپنے بڑے بڑے رشتے خراب کر لیتے ہیں۔ کچھ فرق درست اور غلط میں نہیں، باقی ہر بات پہ کچھ لوگ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ صحیح اور غلط کا فرق کرتے ہوئے انسان کو خدائی کے سوا ہر کام کرنے کی اجازت ہے۔ ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔
ڈرا دینے والے لمحے وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ وہی جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اس کو چھوڑ کر ہمیں سب دکھائی دیتا ہے۔ فاصلے اگر دلوں میں ہوں تو قریب رہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دلوں میں جگہ نہ رہے تو لہجوں میں کڑواہٹیں آ ہی جاتی ہیں۔ آؤ ماضی کو کھینچ لاتے ہیں، حال میں کچھ کمی سی لگتی ہے۔ بہت دلوں کو بہت سے نظارے راس رہے، ہمارا اصل اداسی تھی ہم اداس رہے۔ زہر تھا زندگی کے کوزے میں، جانتے تھے مگر نگلتے رہے۔ کردار باغی ہو جائے تو کہانی عظیم ہو جاتی ہے۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں گر تیرا کردار نہیں، تو فلاں ابن فلاں ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں۔ وجود کی بساط پر بڑی عجیب مات تھی، یقین لٹا کے چل پڑے گما بچا کے رکھ لیا۔ وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں۔ کشتیاں ٹوٹ گئی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ چاند مدھم ہے آسماں چپ ہے، نیند کی گود میں جہاں چپ ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار رہو۔ موت بے حد آسان ہے، لیکن موت سے پہلے، بہت پہلے کا ایک لمحہ، موت کی تکلیف انتہاؤں کی دنیاؤں کو چھو جاتی ہے۔ پوشاک زندگی تجھے سیتے سوارتے، 100 چھید ہو گئے رفوگر کے ہاتھ میں۔ کیسے تھے لوگ جن کی زبانوں میں نور تھا، اب تو تمام جھوٹ ہیں سچائیوں میں بھی۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے صدا لگاؤں کہ وہ میرے کاسے میں ڈال دے خود کو۔ ذہنی مریضوں کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے سوا انہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تمہاری یاد کچھ ایسے میرے دل پر اترتی ہے کہ جیسے روشنی شب میں دیا تقسیم کرتا ہے۔ موت صرف نبض رکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی خوشی صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو۔ جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو تو اسے مرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ غم کتنا ہی سنگین ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ جوانی 16 سال کی عمر کا نام نہیں، ایک انداز فکر کا نام ہے، ایک انداز زندگی کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 16 سال میں بوڑھا ہو اور ایک شخص 60 سال میں جوان ہو۔ سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ دنیا گناہ کی تلاش کرنے والے کو گناہ دیتی ہے اور فضل کی تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ جس کو سچائی اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے وہ جان لے کہ یہ منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو قبول نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی ہے وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مرے وہی آپ کی آخرت ہے۔ جو آدمی موت سے نہیں نکل سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے؟
اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ دور کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو قریب نہ آ سکے۔ طاقت سے زیادہ کی تمنا ہلاکت ہے، اور طاقت سے کم کی خواہش سکون دیتی ہے۔ حق کیا ہے؟ جتنی طاقت ہو اس کے مطابق حاصل کرنا۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ حاصل ہونا۔ محرومی کیا ہے؟ حق سے کم ملنا۔ آنسو قرب کا ثبوت ہے۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ جس چیز کو ہم عزت کی وجہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کی موجودگی میں لوگ ذلیل ہیں۔ آپ کی سانسیں گنتی کی مقرر ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ جھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا آدمی دراصل ذلیل ہوتا ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ ختم ہو جانے والی چیزوں کی محبت ختم کر دے گی، باقی رہ جانے والی چیزوں کی محبت باقی رکھے گی۔ معاشرے انسان کو جنم دیتے ہیں اور انسان معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ اپنے ماضی کو، گزرے ہوئے وقت کو موجودہ وقت سے اوپر رکھیں گے تو آپ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں۔ جب مستقبل کو اوپر رکھیں گے تو پھر دنیاوی آدمی بن جاتے ہیں۔ دنیا گزرے ہوئے وقت سے نجات پاتی ہے، جبکہ مذہب گزرے ہوئے وقت کی طرف لوٹتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ملے گا جو اسلام کی ایسی تعریف پیش کرے جس سے ساری دنیا کے مسلمان ثابت ہو جائیں۔ ناممکن ہے۔ آدھے لوگ تو ضرور کافر ثابت ہوں گے۔ مسلمان وہ ہے جو بندوں کی نگاہ میں مسلمان ہو۔ ادب ہی قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا حافظ ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو قرآن سینے سے صاف ہو جائے گا۔ پسندیدہ چیز کا چھوٹ جانا اور اس سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ جس سے طاقت ملتی ہے اس سے کمزوری ملتی ہے۔ جس کو سیاست میں عزت ملے گی اس کو سیاست میں ہی ذلت بھی ملے گی۔ جس کو دوست کی طرف سے عزت ملے گی اس کو دوست ہی کی طرف سے ذلت ملے گی، اور جس کو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی اس کو عزت ہی ملے گی، اور اگر ذلت ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا جنت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری دوزخ ہے۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری دوزخ ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو گئی تو تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے اس لیے تو ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ فانی سے نسبت اٹھا کر بقا میں لگا دیں تو سب آسان ہو جائے گا۔ اگر شک کو، تذبذب کو اور کشمکش کو تسلیم اور قبول میں داخل کر دو تو موت سے پہلے مرنے کی بات سمجھ آ جائے گی۔ دینی استاد کے تصور کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو اگر وہ استاد موجود ہوتے تو وہ اس کام کو کیسے کرنا پسند کرتے؟ یعنی یہ ایسی کیفیت ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں استاد کی غیر موجودگی میں بھی اسی کی مرضی کے مطابق کرو۔
چور ضرورت کا نام ہے، بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی برا کرتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو، بندہ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں وقت یہ ہے کہ جو علماء صاحبان ہیں وقت کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، اور جو لوگ عظیم ہیں وہ شریعت کے احکام سے غافل ہیں۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے، وہاں اللہ کے بندوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کہتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت ایک ہی خیال میں رہے اسے نہ آنے والے واقعات کا ڈر ہے اور نہ ماضی میں ہونے والے عمل کا۔ گزرا ہوا وقت ہمارے اختیار سے باہر ہے، مستقبل کا کوئی یقین نہیں۔ جو لمحہ موجود ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے گزرا ہوا وقت بھی درست ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی۔ گناہگار ماضی حال میں توبہ کر لے تو نیک بن جائے گا، آنے والا اندیشہ توبہ کرنے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے۔ یہ وقفہ ہے، کوئی مقام نہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لگ جاتا ہے۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پوری نہ ہو۔ سب سے بھاری دن وہ ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے گا، اور سب سے آسان دن وہ ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا۔ جس دن کی رات آ گئی وہ دن اچھا تھا، اور جس رات پر دن طلوع ہوا وہ رات اچھی تھی۔ اس دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو۔ وجود گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے، اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ شخص بھی جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنا پڑے اور حرام بھی نہ ہو رزق کریم کہلاتا ہے۔ جب تک انسان کا میلان یا رویہ درست نہ ہو اس کی محنتیں درست نہیں ہوتی۔ اگر تیرے والد کی شادی ہو گئی ہے تو تیری بھی ہو جائے گی، اور تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ شادی پیسوں سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ جہاں دو راستے ہوتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب آپ کی زندگی سکون دینے والی ہو جائے گی تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گی تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے یہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کر رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو۔ سخی دل انسان سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا ہی کرے گا۔ مرنے کے دو ہی طریقے ہیں، غم مل جائے یا خوشیاں چلی جائیں۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔
جہاں آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں وہاں آپ آزاد نہ ہو، اور جہاں آپ آزاد ہیں وہاں پر پابند نہ ہو۔ مغرب کے ساتھ اس وقت مقابلہ کرو جب آپ مشرق بن جاؤ۔ اگر آپ یوسف ہیں تو آپ کے 11 بھائی بھی موجود ہیں جو بھائی کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں اور بھائی کے مرتبے کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں۔ سارا قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ جب اپنوں نے اپنوں کو دھوکہ دیا وہاں کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ جب تک آپ کو اپنی تمنا کے قبول ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے والی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا پتہ نہ ہو اس وقت تک دعا نہ کرو۔ بزرگوں نے اللہ کے فضل و کرم کو مانگنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ سے فضل و کرم نہ مانگو، جو کر رہا ہے وہ اس کا فضل اور کرم ہی ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ کبھی بادشاہ بننے کی دعا نہ کرو، ورنہ دعا کے ذریعے حاصل ہو جانے والی بادشاہی کے اندر اگر کوئی ظلم اور تلخی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ہر دن کی قیامت ہر روز شام کو ہو جاتی ہے۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ ایک آدمی دلیری سے سچ بات کرنے لگ جائے تو باقیوں کا چھپایا ہوا سچ ظاہر ہو جائے گا۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اگر زندگی کا کیا ہوا حاصل آخرت میں کام نہیں آیا تو اس حاصل کو محرومی کہو۔ ہر آدمی اپنے سے زیادہ عقل مند اور دانا کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو آپ سے بڑا عقل مند ہمیشہ ملے گا۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر انسان جب ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا سفر صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ عقل مندی کسی عقل مند کی تابعداری ہے۔ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دہ نہ پاؤ کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دہ نہ کرنا۔ جو طاقت اور اقتدار میں ہیں وہ جاننے والے نہیں ہیں، اور جو جاننے والے ہیں وہ طاقت اور اقتدار سے باہر ہیں۔ جب تک کوئی آپ سے نہ پوچھے مبلغ نہ بنو۔ ہم ہر دن کا ماتم کرتے ہیں اور ہر صبح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو یاد رکھا لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ خودی کسی چیز کا وہ جوہر خاص ہے جس کے نہ ہونے سے وہ چیز نہیں ہوتی۔ باقی رہنے والی ذات سے محبت کرو گے تو تم بھی باقی رہ جاؤ گے۔ غرور اس عادت کو کہتے ہیں جو مٹ جائے یا مٹ سکے۔ اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے؟ جو شخص کہتا ہے میں کل خوش ہو جاؤں گا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ سخی تب سخاوت کر سکے گا جب کوئی مانگنے والا بھی موجود ہو۔ جب اس چیز تک پہنچ جاؤ جس کا تم ذکر کر رہے ہو تو پھر ذکر کرنا بند کر دو۔ اگر مرتبے والا شخص لوگوں کی خدمت میں لگ جائے تو سمجھو کہ اس کا یہ مرتبہ انعام ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے نہ مستقبل کا خیال۔ سورج کو ظاہر ہونے کے لیے اور نمایاں ہونے کے لیے اندھیرے کی ضرورت ہے۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں آئے۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ علم اور عمل کے درمیان فاصلہ کم کرنا شریعت بھی ہے اور ولایت بھی۔ اگر مرتبہ مل جائے اور طاقت نہ ہو
تو اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں۔ خوراک تھوڑی کھائیں تو طاقت ملے گی، وہی خوراک اگر زیادہ کھائیں تو طاقت چھن جائے گی۔ اگر علم کے ذریعے عمل نہ کیا جائے تو وہ علم سب سے بڑا پردہ ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کا غم بن جاتا۔ نااہل کو وہ کام مل جائے جو وہ کر نہ سکے تو اس کی جان بھی خطرے میں ہوگی اور ایمان بھی۔ فائدہ مند چیز بھی اگر مقدار میں بڑھ جائے تو فائدہ مند نہیں رہتی۔ گناہ گار کا گناہ عاجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا، اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا۔ اگر یہ پتا ہو کہ تھوڑی دیر بعد سب بکرے ذبح ہو جائیں گے تو اب کیا لڑنا۔ آج اتنا مشکل دور ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی، پھر بھی مسجدیں بھری پڑی ہیں۔ برائی کا موقع ہو اور برائی نہ کرو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے خوف سے اپنی زندگی سے وہ کام نکال دو جو اللہ کے خوف کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اگر ایک ہاتھ اللہ کے لیے رکھ دو تو سارا وجود ہی اللہ کا ہو جائے گا۔ دو راستوں میں سے ایک چننا پڑتا ہے، دعا کرو کہ ایک ہی راستے کا سفر ملے۔ پیسہ آتا ہے غرور دینے کے لیے اور جاتا ہے مسکینی دے کر۔ تجھے خبر ہے تو بالکل دعاؤں جیسا ہے، دعا بھی وہ جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہم سفر ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔